تو خواتین و حضرات، اب آتے ہیں ہم جو خدائی تعلیمی نصاب حدیث جبریل کی صورت میں، اس خدائی نصاب تعلیم کی خصوصیات، چیدہ چنیدہ اس کا خلاصہ، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خدائی جو تعلیمی نصاب ہے، اس میں ارکان خمسہ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا جبریل امین نے، جو انسانی شکل میں آئے تھے، کہ مل اسلام اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجیے، تو آپ نے اسلام کا تعارف 5 چیزوں سے کروایا تھا۔ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اس کی الوہیت کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا ایک۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینا، وَتَصُومَ رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور حج بیت اللہ کرنا، اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر حج بیت اللہ کی گنجائش ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اسلام کے تو احکامات اور بہت سے ہیں، یہ صرف 5 میں بند کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر، سمجھ رہی جناب، خدائی نصاب کا تعلق، اس خدائی نصاب کا تعلق بھی غیبی امور سے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس سے پہلے اس کی وضاحت ہم حدیث جبریل میں کر چکے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جہاد شامل نہیں، ہم نے کہا جہاد شامل نہیں تو پھر دعوت و تبلیغ بھی شامل نہیں۔ بھائی یہ چیدہ 5 سامنے رکھے گئے کہ ان 5 سے باقی تمام احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ یہ غیبی بات ہے، اس کا تعلق امور غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارکان خمسہ میں بہت سے احکام کو شامل نہ کر کے صرف 5 احکام کو شامل کر دیا۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ اخلاص سے نیت کے ساتھ یہ 5 چیزوں کو سر انجام دے دے، باقی تمام جو اسلام کے اراکین ہیں اس کے لیے آسان ہو۔ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ذالکم مما علمنی ربی، یہ میرا رجحان ہے، یہ خدائی نصاب تعلیم جس سے پورا دین آسان ہوتا ہے، اور یہ ارکان خمسہ میں بند ہے اسلام کی تشریح، اس کا تعلق بھی غیبی امور سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ایمانیات، جب ایمان کا سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ اب میں یہ نہ سمجھے کہ میں نے تشریح نہیں کی، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، چونکہ حدیث جبریل میں اس کی ساری تشریحات ہو چکی ہیں، اس لیے یہاں تشریحات کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ایمانیات کو دیکھ لیں، جب آپ سے سوال کیا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، وملائکہ فرشتوں پہ ایمان لانا، وکتبی کتابوں پر ایمان لانا آسمانی، ورسلی خدائی رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخری آخرت پر جواب دہی کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا، خواہ وہ تقدیر کا حکم کسی کے حق میں شر بن گیا یا کسی کے حق میں خیر بن گیا۔ ایمانیات تو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو بھائی یہی ہے، جو اخلاص کے ساتھ ان 6 چیزوں کو اپنا ایمان بنا لے گا تو اور جتنی بھی ایمانیات ہیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ بھائی کیسے ہوں گی؟ عقل تو نہیں مانتی، بھائی آپ کی عقل نہیں مانتی، اللہ نے اپنے علم کے زور پر یہ بات کہی ہے، تو اس کا تعلق بھی غیبی امور سے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، یہ ہے خدائی نصاب کی خصوصیت۔ تو خدا کے اس تعلیمی نصاب میں الذین یؤمنون بالغیب کار فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، خدا کے اس نصاب میں تعلیم بھی ہے کہ جو اسلام کے 5 کیا کہتے ہیں ارکان پہ ایمان لائے گا، ایمانیات ستیہ کو مان لے گا، اس کے لیے باقی دین سارا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو اس کا تعلق امور غیب سے ہوا، دوسرا اس کے ساتھ ہی جو ملتی جلتی بات ہے وہ یہی ہے، خدائی نصاب، خدا کے اس نصاب میں تعلیم بھی ہے، اس کا تعلق امور غیب سے بھی ہے، اور پھر خدا کا جو یہ خدائی نصاب ہے، تعلیمی نصاب، یہ فطروں کا علاج بھی ہے۔ یہ خدائی نصاب فطروں کا علاج بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ خدائی نصاب تعلیم کو اگر ہم ایک جملے میں بند کریں نا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ فطروں کا علاج ہے، الا اللہ اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔
جب تک فتنوں کی جڑ نہیں کٹے گی اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ تو خدائی نصاب تعلیم میں فتنوں کا علاج بھی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جو شخص بھی فتنوں کی نفی کیے بغیر، دور حاضر کے فتنوں کی روشنی میں اور دور حاضر کے فتنوں کے تناظر میں بات کیے بغیر ارکان خمسہ کی تشریح کرے گا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، ان کی تشریح کرے گا، ایمانیات ستہ کی تفہیم، تعلیم اور تبلیغ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ موجود فتنوں کی نفی کرنی ہوگی، موجود فتنوں کے تناظر میں اسے ارکان خمسہ کی، ایمانیات ستہ کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس نے فتنوں کی نفی نہیں کی تو ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جن جن خطوں میں جو جو فتنے ہیں، اہل علم پر فرض ہے کہ وہ ان فتنوں کو پیش نظر رکھ کر ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی تعلیم، تبلیغ اور تفہیم کا حق ادا کرے۔ مغرب میں بیٹھا ہوا ایک عالم ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کے وقت مشرق کے ماحول کو سامنے رکھ کر مثالیں دے گا تو بخدا وہ ایمانیات ستہ اور ارکان اسلام کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ بالکل اسی طرح مشرق میں بیٹھا ہوا بندہ ایمانیات ستہ اور ارکان خمسہ کی تشریح کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے مغرب کے ماحول کو سامنے رکھے گا تو وہ مشرق کے ماحول کے اندر ایمانیات ستہ اور ارکان اسلام کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مغرب میں بیٹھا ہوا عالم اپنے گرد و پیش کے فتنوں کو سامنے رکھ کر ارکان خمسہ کی وضاحت کرے، اپنے موجود فتنوں کی روشنی میں ایمانیات ستہ کی وضاحت کرے، وگرنہ وہ حق ادا نہیں کرے گا۔ آج صرف پاکستان کو لے لیں، کون سا فتنہ کہاں کہاں ہے؟ پنجاب کو لے لیں، یہاں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ بدعات کا فتنہ ہے، شرکیات کا فتنہ ہے۔ بزرگان دین کے مزارات جو واقعی اصلی مزار ہیں، اصلی سے مراد یہ نہیں کہ جائز ہے، یعنی واقعی بزرگوں کے مزارات ہیں، وہ شرک کا اڈہ بنی ہوئی۔ نقلی مزارات بھی بہت ہیں، نشئی، بنگی، چرسی، افیمی، ڈرنکر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں تو بس وہ اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں لوگ ان کو۔ ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے، جو واقعی اللہ کے ولی ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے مزارات بھی شرک کا اڈہ بن چکی ہیں، چرس کے اڈے بن چکے ہیں، نشوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب بندہ ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی ایسے ماحول میں جب تعلیم دے گا، تبلیغ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسی ماحول کو سامنے رکھ کے کرے گا۔ ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ پہ بات کرتے ہوئے شرک کی نفی کرے گا، بدعات کی نفی کرے گا، ورنہ وہ حق ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ گلگت بلتستان کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے اور خصوصاً سکردو کے ماحول میں جہاں دشمنان صحابہ کی اکثریت ہے، اب وہاں اگر وہ بیٹھ کر ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لیکن وہ دشمنان صحابہ کے جو فتنے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر تعلیم و تبلیغ نہیں کرتا تو خدا کی قسم وہ ارکان اسلام، ارکان خمسہ، اسلام کے ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ کی تعلیم کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ گلگت شہر میں ایک پیر صاحب بیٹھا ہو اور وہ اپنے چند مریدوں کو لے کر اللہ 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 کی ضربے لگائے اور اس کی موجودگی میں بڑے بڑے فتنے سر اٹھائیں، دجالی فتنے سر اٹھائیں اور اللہ کے نبی کی یاروں کی توہین ہو اور وہ صرف چند مریدوں کو لے کر اللہ اللہ کی ضربے لگائے، وہ اس کا تعلق یہودیوں کے احبار اور رہبان سے ہے جن پر قرآن تنقید کرتا ہے۔ وہ مداہن عالم ہے، وہ مداہن پیر ہے۔ علماء کا حق ہے کہ اپنے گرد و پیش میں جو فتنے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ارکان خمسہ کی، اسلام کے ارکان خمسہ کی اور ایمان کی جو ایمانیات ستہ ہیں ان کی تشریح کریں۔ پھر جو خدائی نصاب ہے، اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تا قیامت ہے، یہ ایکسپائر نہیں ہوتے۔ یہ احکام خدائی تعلیمی نصاب، اس کی میعاد ختم نہیں ہوتی، یہ زمانے کے شانہ بشانہ نہیں چلتا، بالکل نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام تو زمانے کے شانہ بشانہ چلتا ہے، نہیں چلتا بھائی، غلط بات نہ کریں۔
اسلام زمانے کے آگے سے آگے چلتا ہے، شانہ بشانہ تو برابر کی بات ہے۔ اسلام خدا کے علم کا نام ہے، خدا کا علم بندوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلتا، آگے آگے چلتا ہے، انسانوں کو اپنے پیچھے پیچھے رکھتا ہے تاکہ وہ خدا کے علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ شانہ بشانہ جائے باڑ میں شانہ بشانہ اس حوالے سے۔ تو خدائی تعلیمی نصاب کی ایک بہت بڑی تیسری چوتھی خصوصیت تھی کہ وہ تا قیامت ہے، اس کی میعاد ختم ہونے میں نہیں آتی، وہ ایکسپائر نہیں ہوتا، وہ زمانے کے شانہ بشانہ نہیں چلتا، وہ زمانے سے آگے چلتا ہے، وہ زمانے کا ہادی ہوتا ہے، وہ زمانے کا رہبر و رہنما ہوتا ہے، اور پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور خدائی تعلیمی نصاب کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تاریخ کی خاردار جھاڑیاں نہیں، سیدھا سیدھا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اور اولی الامر منکم، کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی جو تشریح ہے وہ اولی الامر منکم کریں گے۔ تو اطاعت کے 3 مراکز ہیں، اس میں تاریخ کی جھاڑیاں نہیں ہیں، خاردار جھاڑیاں جس میں بندے الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وقت کے افلاطون، بڑی بڑی شخصیات، قرآن و حدیث میں ان کی بڑی بڑی خدمات، لیکن انہوں نے جب تاریخ پہ قلم اٹھایا چھیت کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر دیا، ان لوگوں نے اپنی شخصیت مسخ کر کے رکھ دی، صحابہ پر کیا تنقید کر دیا، اپنا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ تو خدائی تعلیمی نصاب میں آپ کو تاریخ کی خاردار جھاڑیاں نظر نہیں آئیں گی۔ خدائی تعلیمی نصاب تاریخ کی خاردار جھاڑیوں سے بالکل پاک مبرہ ہے، صرف قرآن، سنت، اولی الامر منکم، اطاعت کے 3 مراکز۔ تو یہ خدائی تعلیمی نصاب کی کیا کہتے ہیں خصوصیات، چیدہ چنیدہ موٹی موٹی خصوصیات۔ اور آخر میں جو میں نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کے جو ارکان 5 ہیں اور ایمانیات 6 ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے عالم کو موجود فتنوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ عالم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ موجود فتنوں کو پیش نظر رکھے، کیونکہ اسلام فتنوں کا علاج بھی کرتا ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ اور غالباً ہم حدیث جبرائیل پہ تشریح کرتے ہوئے اس پہ اچھی خاصی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ بالکل آج یہ آخری نشست ہے حدیث جبرائیل کے حوالے سے، تو پھر میں تھوڑی سی 1-2 منٹ کے لیے آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ارکان 5 کی تشریح کرتے ہوئے کس طرح آپ موجود فتنوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ جب جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آپ سے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، تو آپ نے کیا کہا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب موجود فتنوں کو سامنے رکھ کر آپ اس کی تشریح کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی ساورن پاور نہیں، صرف ایک اللہ۔ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنوں کی نفی ہو گئی۔ اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں آخری رسول ہیں، رسالت اور نبوت آپ پہ ختم ہو چکی ہے، اور آخری رسول ہونے کا مطلب یہ ہے خدا کی طرف سے وحی شریعت آتی ہے، اور آخری رسول اور آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب جو یہ سمجھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کو آخری نبی سمجھتا ہوں، آخری رسول سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اماموں پر وحی آتی ہے، وحی شریعت، تو خدا کی قسم وہ مرزائیوں سے بڑا زندیق ہے، مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ تشریح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ مزہ آ رہا ہے؟ دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے؟ اس طرح تشریح کی جاتی ہے موجود فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کیسے کریں گے؟ اذان ہوگی تو تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، بس میں نے دعا کر دی۔ نہیں، صلاۃ کا مطلب یہاں یہ مجمل نہیں رہا، یہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے، صحابہ کے عمل سے، نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ مفسر ہو چکا ہے۔ اب یہ مجمل نہیں رہا اقیموا الصلاۃ، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس نماز کا سارا عمل اس کے اندر آ گیا، محض دعا سے نماز نہیں ہوگی۔ موجود فتنوں کی نفی ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح بات کرنا، موجود فتنوں کو سامنے رکھنا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، موجود فتنے کی نفی ہو رہی ہے۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے
روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، سمجھائی؟ کوئی شخص کسی پیر کے کہنے پر رمضان کے علاوہ روزوں کو اپنے اوپر فرض سمجھے تو اس نے اسلام میں اضافہ کر دیا، وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وتحج البیت، حج بیت اللہ کرنا۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں یتیم خانے بناتا ہوں، فلاں ادارے بناتا ہوں، لیکن میں حج نہیں کروں گا۔ موجود فتنوں کی نفی ہو رہی ہے۔ عبدالستار ایدی جیسے ذہنیتوں کی، خباثتوں کی نفی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ان خباثتوں کا پتہ ہو تو آپ پھر طریقے سے بات کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی اسلام کے ارکان خمسہ کی تشریح کرنا موجود فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب آتے ہیں ایمانیات ستہ کو بھی اسی طرح لے لیتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان۔ تو کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، اپنی حاکمیت میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ خدا کی مشکل کشائی میں، خدا کی حاجت روائی میں، تقدیر کے مالک ہونے میں، حاکمیت حاکم اعلیٰ ہونے میں، سپریم پاور ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ پہلے بات ہو چکی۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ کیا مطلب؟ فرشتے ایک مستقل مخلوق ہیں، مستقل مخلوق ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ان کو شر پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ موجود فتنوں کی نفی ہو رہی ہے، ان لوگوں کی نفی ہو رہی ہے جو فرشتوں کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وملائکتہ وکتبی، خدا کی کتابوں پر ایمان۔ کیا مطلب؟ بھیجی ہوئی کتابیں، کہ انسان ہمیشہ پابند رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی، کہ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اب آخری کتاب، تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم آ چکا ہے۔ اب نہ تورات کی چلے گی، نہ انجیل کی چلے گی، نہ یہود کی چلے گی، نہ نصارہ کی چلے گی، صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی شریعت۔ نفی ہو رہی موجود فتنوں کی۔ والیوم الآخر، آخرت، جواب دہی کا دن، ایک دن آنا ہے، جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے۔ موجود فتنوں کی نفی ہو رہی ہے۔ تقدیر پر ایمان۔ آج ایسے لوگ بھی ستاروں کی چالوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خود تقدیر جو خدائی علم ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ پتھروں پر ایمان ہے، پتھروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنا رہے ہیں، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں جو خدا کے علم کا نام ہے۔ بس اللہ کو بندہ، میرے بندے نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یہ گناہ کرنا اور یہ نیکی کرنی ہے، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پہ، فلاں مقام پہ، اسی کا نام تو تقدیر ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ خواتین و حضرات، ارکان اسلام، خدائے تعلیمی نصاب کو سامنے رکھ، خدائے تعلیمی نصاب کو موجود فتنوں کے تناظر میں سامنے رکھنا۔ اب ہر علاقے کا اپنا فتنہ ہے، تو ارکان اسلام کو سامنے رکھنا، ایمان نصیحت تسہ کو سامنے۔ آپ حیران ہوں گے دنیا کے جتنے فتنے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ ارکان خمسہ، اسلام کے ارکان خمسہ اور ایمان کی جو ایمانیات ستہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی فتنے کو لے لے، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، وہ ارکان خمسہ جو ہیں اور ایمانیات ستہ، یہ جب آپ صحیح طرح سمجھیں گے نا تو دنیا کا کوئی بھی فتنہ ہوگا کسی نہ کسی طرح ارکان خمسہ یا ایمانیات ستہ کی زد میں آ جائے گا۔ جب آپ کو ارکان ایمانیات ستہ اور ارکان خمسہ پر اعتماد ہوگا اور اعتبار ہوگا، اس پر آپ کا ایمان ہوگا، عقیدہ اور نظریہ ہوگا، وہ جو فتنہ ہوگا نا وہ ان کے سامنے پس کے خاکستر ہو جائے گا۔ یہ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی الہام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میری ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم، کیونکہ ایک پیر کے بارے میں سنا ہے، اس کے مرید نے کہا ہمارے پیر صاحب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کن کن فتنوں کی نفی کی جائے۔ تو خواتین و حضرات، حدیث جبریل کے حوالے سے آج کی شاید یہ ہماری آخری نشست تھی۔ اللہ نے توفیق دی، بات آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا